خوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میری آواز آ رہی ہے آپ؟ وبرکاتہ۔ جی 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 بسم وعلیکم اللہ۔ السلام۔ کیسے مزاج انشاءاللہ؟ اعوذ الحمد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ خوب خدا نے متعال آپ تمام عزیزوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اعمال کو قبول فرمائے، انشاءاللہ ہمیشہ خداوند متعال کے حفظ و امان میں رہے۔ ہماری تفسیر جو ہے، ہمارے جو گفتگو چل رہی ہے وہ سورہ یوسف کے ذیل میں ہے۔ 24ویں آیت سے لگا کے جو میں نے آج تلاوت کی ہے وہ 29ویں آیت تک ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی کچھ مباحث کو پیش کروں۔ کل کی جو باتیں ہیں وہ کل کی عرض کر دوں کہ زلیخا نے تمام تر تیاریاں، دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو پہلے تو گناہ کا تصور ذہن میں آتا ہے، پھر اس تصور کو بڑھاتا ہے، اس کا پھر ارادہ کرتا ہے، پھر ارادہ کر کے پھر اس کو عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ زلیخا نے پہلے تصور کیا، بہرحال یوسف زلیخا کے گھر رہتے تھے، تصور کیا، پھر اس کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد پھر ارادہ کرنے کے بعد عمل میں لانے کی کوشش کی۔ اور عمل میں لانے کے لیے کتنے مراحل ہیں؟ پہلے تو مراودہ کیا ہے، میری بات سنیں، آنا جانا محبت کے ساتھ، روزانہ ہر لحظہ ہر ٹائم آنا جانا، پیار محبت سے آنا جانا، اس کو کہتا ہے مراودہ۔ اپنی طرف جذب کرنا، اپنی طرف کھینچنا یوسف کو۔ جب اس سے کام نہیں چلا تو پھر وہ آگے ہی اس پہ زور اور زبردستی اور قدرت سے استفادہ کرنے لگی۔ تالوں کے مابین یوسف کو بلا لیا گیا، ساتھ ساتھ تالے جو روایات میں ملتے ہیں اوپر تالے لگا دیے، اور پھر کہا ہے تالک، ہے تالک۔ دیکھیے بعض ترجمے میں بڑے احتیاط سے کرتا ہوں چونکہ عزیزان خاران بھی ہیں، اور ہے تلک یعنی جب انسان اپنے آپ کو تیار کر لے تو کہتے ہیں میں تیار ہوں تو آپ آ جائیے۔ اس صورت میں بہرحال اس شدت کے ساتھ زلیخا نے کہا ہے تلک، یعنی میں بالکل تیار ہوں اور آپ آئیے۔ تو اس کیفیت میں پھر جناب یوسف بہرحال دونوں میں مراودے میں یہ تھا کہ زلیخا اپنی طرف کھینچ رہی تھی جناب یوسف کو، اس کی شخصیت حقیقی جو ملکوتی الہی اور وہ تھا اس سے نیچے لا رہی تھی، حیوانیت کی طرف کھینچ رہی تھی، اور یوسف حیوانیت کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یوسف نے وہی جملے کہے کہ معاذ اللہ، اور اس کو بیان کیا، اور میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر بعد میں کہا انہ لا یفلح الظالم۔ دیکھیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، میری بات سنیں تمام عزیز، یہ اللہ کا پورا مسلم وعدہ اور سنت ہے کہ کبھی ظالم کامیاب نہیں ہوگا۔ آج کا ظالم دنیا میں یہ سوچ لے، سمجھ لے کہ ظلم کو کبھی بقا نہیں ہے، کبھی کامیابی نہیں ہے۔ انسان قدرت میں آتا ہے، طاقت میں رہتا ہے تو ظلم کرتا ہے، نشے میں، تکبر میں، فلاں میں، لیکن اس کو کامیابی نہیں ملنے والی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم اور حق کے ساتھ خداوند متعال نے کامیابی کو رکھا ہے۔ آپ حق پہ رہیے، خداوند متعال کامیاب فرمائے گا۔ یوسف بھائیوں کے جھرمٹ میں رہے، کنویں میں گرے، بازار میں بکے، زلیخا کے قدرت میں رہے، لیکن چونکہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے ہیں، ظالم نے چاروں طرف سے مظلوم کو گھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیشہ یوسف نے اعلان کر دیا ہے
کہ ظلم کو کبھی کامیابی نہیں ہو، ظلم کو ختم ہو جانا. لہذا ہم کبھی ظلم نہ کریں اپنی زندگی میں، اور ظلم کے اقسام کو سمجھیں. ظلم صرف دوسرے کو ستانا نہیں ہے، صرف یہ بھی ظلم ہے. دوسرے کا ستانا، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اور ظلم یہ بھی ہے کہ انسان جو مالک حقیقی ہے خداوند متعال، اس کے سامنے آداب کو، اس کی نعمتوں کی شکر نہ کرنا ایک ظلم ہے. گناہ کرنا ظلم ہے، اس کی بندگی سے نکلنا ظلم ہے. اور پھر قرآن میں خود کہتا ہے خداوند متعال یہ ظلم جو کر رہا ہے یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. انسان جو بھی خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی خطا کرے گا، ظلم کرے گا، غلطی کرے گا، انسان خود سقوط کرے گا. انسان اپنی شخصیت حقیقی سے گرتا چلا جائے گا، جانور کی وادی میں چلا جاتا ہے. تو انسان ظاہر میں تو دوسروں پہ ظلم کرتا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اپنے آپ کو آتش جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے، اپنے آپ کو جلا رہا ہے، ختم کر دے رہا ہے اپنی شخصیت کو. ظلم حقیقت میں انسان اپنے اوپر کرتا ہے. اللہ یہ بات آگے تو عرض کر دوں، اگر کوئی سامنے والے پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو در واقع وہ دو کام کر رہا ہے. ایک تو سامنے والا اگر صبر کر رہا ہے تو اوپر جا رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اور خود وہ انسان جو ظلم کر رہا ہے وہ نیچے گر رہا ہے، وہ ختم ہو جا رہا ہے، انسانیت کے اقدار سے گر رہا ہے. لہذا ظلم کو کبھی کامیابی نہیں ہے. پھر یہاں پہ لقد حمت بھی زلیخا نے تمام تر عرض کیا، میں نے پہلے تصور کیا، پھر ارادہ کیا، پھر مراودہ کیا. جب مراودے سے کام نہیں کیا چلا تو پھر اس کے بعد دروازے اور پلا اور یہ سب کام کرنے پہ، ظلم کرنے پہ آ گئی، اور اس طریقے سے جناب یوسف کو گھیرنا شروع کیا. لیکن جناب یوسف یاد رکھیے، امداد بھی ہمیشہ خداوند متعال نے اپنی سنت بنا کے رکھی ہے کہ جو بھی پاک دامن ہوگا، جو بھی اللہ کے لیے ہوگا، خداوند متعال نے امداد غیبی نصرت اس کے لیے رکھی ہے. کہیں پہ بھی ہو، ضروری نہیں. اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ چاہے کہیں بھی ہو، خداوند متعال سے اگر لو لگائے گا تو خدا اس کو بغیر مدد کے نہیں چھوڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امتحان کی دنیا کو سمجھیے میرے عزیزو. امتحان کبھی خدا لے کے لیتا ہے، امتحان کبھی لے کے نعمتیں، کبھی دے کے نعمتیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کبھی کنویں میں امتحان لیتا ہے، کبھی بہترین گھروں میں، بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی حویلیوں میں رکھ کے خداوند متعال امتحان لیتا ہے. لہذا امتحان کے بارے میں انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. یوسف جب کنویں میں تھے تب بھی خداوند متعال امتحان لے رہا تھا، زلیخا کے گھر میں آئے تب بھی خداوند متعال امتحان لے رہا ہے. اور یوسف نے اپنی پاک دامنی کا وہ کیا، مظاہرہ کیا، تو خداوند متعال نے امداد غیبی سے نوازنا شروع کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ہمیں سیرت یوسف کی طرف جانا چاہیے، نہ سورت یوسف. ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یوسف کا حسن یوسف، فلا یوسف. یہ تو زلیخا دیکھ رہی تھی، یہ زلیخا دیکھ رہی تھی. سیرت یوسف کو دیکھیں، پاک دامنی یوسف کو دیکھیں. جہاں پر ایک بات. چوتھی بات یہ ہے کہ جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سے، وہ یہ ہے کہ کیسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوئے یوسف، آج بھی میں بیان کروں گا، جس مصیبت میں بھی گرفتار ہوئے ہیں، حلم کا دامن نہیں چھوڑا ہے، بردباری کا دامن نہیں چھوڑا ہے. اچھے سے مظاہرہ کرتے رہے، اچھے سے مقابلہ کرتے رہے، اچھے سے جہاد کرتے رہے، اور خداوند متعال کو یہ خوش اخلاقی، یہ حلم پسند آتا رہا، اور یوسف کو مقامات دیتا چلا گیا خدا. لہذا انسان اگر پھنس جائے تو جزا فضا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اپنے خدا سے لوگ کو مضبوط کرے، قوی کرے، اور خدا سے. ایک بات. تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اخلاص کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خالصتاً لوجہ اللہ، فقط اللہ کے لیے کام کو کیجیے، فقط اللہ کے لیے خلوص سے کام کیجیے. جب انسان اپنے کاموں کو خلوص سے کرتا ہے اور محبت کی بنا پہ کرتا ہے، نہ دوزخ سے ڈر کے، نہ جنت کے لالچ میں. یعنی بندے کو حق نہیں ہے کہ خدا سے معاملہ کرے، کیونکہ وہ مالک ہے. مالک سے کبھی غلام معاملہ نہیں کرتا ہے. ہمیں جنت کا معاملہ، دوزخ کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لائق عبادت ہے. شائستگی یہ عبادت عین جمال ہے، تو محبت کے طور پہ کریں. جیسے ہم کھنچتے چلے جائیں گے. دیکھیے انسان جو بھی دنیا میں عمل بجا لاتا ہے، ان پیغامات کو آپ سن لیجئے، جو بھی انسان دنیا میں اعمال بجا لاتا ہے، کچھ بھی اٹھنا بیٹھنا بولنا جو بھی کرتا ہے، وہ اس کی پشت پر دل کا چاہنا ہے. دل اگر دل کی میں لوگ پاس سے آ جائے تو وہی چاہے گا جو خدا چاہتا ہے. تو دل کو جوڑنے کی کوشش کیجیے. ایک بات یہ بہت ضروری ہے
اگر دل آپ جوڑ لیں گے تو انسان کام ہی وہی کرتا ہے جو دل چاہتا ہے. انسان رکتا ہی اس سے ہے جس کو دل نہیں مانتا. خوب جب انسان کا دل میں محبت خدا کی آ جائے گی، اہل بیت کی آ جائے گی، پاکیزہ انسانوں کی آ جائے گی، تو پاکیزگیوں کا ارادہ کرے گا، برائیوں سے پیچھے ہٹتا چلا جائے گا. تو دل کو جتنا آپ مضبوطی سے محبت کے طور پر جوڑتے چلے جائیں گے اور اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اتنا ہی انسان خالص ہوتا چلا جائے گا اور اس کے ایمان ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں خدا سے. اور پھر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع چاہیے مجھے، یعنی ہر چیز سے جدا ہونا چاہتا ہوں، نہ صرف دنیا سے بلکہ خود سے بھی جدا ہونا چاہتا ہوں، اپنی میں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، اپنی میں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا. یوسف نے کسی بھی موڑ پر اپنی میں کو نہیں دیکھا، کیونکہ خود کو کیا دیکھے، انسان خود تو فقیر ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، مسکین ہے، کیا میں کو دیکھے انسان. لہذا الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، حضرت امیر فرماتے ہیں خدایا کمال انقطاع چاہیے. کمال انقطاع کا معنی ہوتا ہے حتی خود سے بھی جدائی چاہتا ہوں خدایا تیری بارگاہ میں. تو لہذا انسان خود خدا سے فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرے، مخلصا لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اس کو پکارے اخلاص کے ساتھ. فقط تو میرا محبوب ہے، تو میرا مالک ہے، تو لائق ہے بندگی، تو پکارنے کے لائق ہے. اس طریقے سے اس جناب یوسف نے بھی اپنا آپ کو مخلص کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے لیے قبول کر لیا، انتخاب کر لیا اور اس کو مخلص بنا دیا، اپنے لیے انتخاب کر لیا. جس کا محافظ اللہ ہو جائے، پھر جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اب انسان معاشرے میں پریشان نہیں ہوتا. قرآن کی آیت آج میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے بنا دے، مخلص کر دیتا ہے، تمام چیزوں کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے، تو پھر خدا اس کا چاروں طرف سے محافظ بن جاتا ہے. پھر وہ غلطیاں کم کرتا ہے، پھر وہ پریشانیوں میں کم رہتا ہے، شک و شبہ میں کم رہتا ہے. یہ نہیں کہتا حق و باطل میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں کہتا کہ میں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، یہ نہیں کہتا کہ میں کیا سوچوں کیا نہ سوچوں، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. خوبصورت آیت ہے، یہ خوبصورت آیت ہے، سورہ انعام کی 122ویں آیت ہے، 122. خوبصورت آیت ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ اس کے لیے ایک نور کو قرار دیتا ہے، اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کام کرتا ہے. یہ خدا نے مطالب اس کے یہاں سے حجاب کو ہٹا دیتا ہے، برائیوں کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، بصیرت، اچھائی کو برائی سے، حق کو باطل سے. اس کے پاس نور ہوتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، تاریک نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اس کے لیے ہم ایک نور قرار دیتے ہیں، اس کے لیے ایک روشنی قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے. اس کے سامنے پھر شبہ نہیں، شک نہیں، فلا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، فلا نہیں ہوتا. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ. عجیب ہے، پھر اس ایک روح کو اس کے ساتھ قرار دیتا ہے خدا متعال، اور تائید کرتا ہے اس کے ساتھ ایک روح، ہمیشہ اس کے ساتھ ایک روح رہتی ہے جو اس کی ہدایت کے لیے، اس کے ہاتھ پکڑنے کے لیے، اور اس کو ایسا قلب دے دیتا ہے خداوند متعال کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خداوند متعال اولیاء جو اللہ والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے قلعے میں چلے جاتے ہیں، اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا، ان کو کبھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں. لذا ہم چاہیے، اگر ہم چاہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے. اب آ جائیں ادھر. خود انسان جب گناہ کرتا ہے، میری بات کو سنیے، پہلے تصور کرتا ہے گناہ، پھر جب گناہ کو تصور کر لیا، سمجھ لیا گناہ کو، علم حاصل ہو گیا، پھر گناہ کی طرف دوڑتا ہے. جب گناہ ارادہ کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے پھر عمل میں لاتا ہے. جناب یوسف حتی تصور بھی نہیں کر گناہ کی بھی نہیں کر رہے تھے. یعنی اللہ جب دیکھا خداوند متعال نے کہ یوسف اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے، ارادے تو دور کی بات ہے، تو پھر جب اس طرح تو خداوند متعال نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے اس ایسے بندے سے برائیوں کو دور رکھا، کیونکہ یہ تو خود ایسا لائق بندہ ہے، تو ہم نے برائیوں کو دور رکھا ہے، اور اس لیے کہ یہ مخلصین میں سے ہے. یہ ختم ہو گئی. جب 7 سالوں میں یوسف کو بند کر لیا، دیکھیے حساس ترین واقعے کو بیان کر رہا ہے. میرے سب عزیز باتوں کو سنیں، ہم معاشرے میں رہتے ہیں،
یونیورسٹی، کالج، اسکول، جو بھی جہاں بھی رہتا ہے، میری بات کو سنیے، حساس علاقوں میں رہتے ہیں، حساس شہروں میں رہتے ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں فلاں، اللہ نے ایک ایسا مصداق اور ایسا مورد پیش کیا قرآن میں سورہ یوسف میں جو سب سے زیادہ حساس تھا. تالے لگے ہوئے تھے، جوانی تھی، سب تھا، سب کچھ فراہم تھا، جوانی تھی، خوبصورتی تھی. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر المیزان میں 12، میری بات سنیں، 12 چیزوں کو لکھتے ہیں کہ جہاں گناہ کرنے کی پوری چیزیں فراہم تھی یوسف کے لیے، وہاں 12 چیزیں اور 12 اسباب موجود تھے جہاں آسانی سے انسان کر سکتا تھا کچھ. لیکن اس سچویشن کو بھی اللہ نے بیان کر کے بتا دیا کہ ایسی سچویشن تو تمہارے لیے نہیں آئے گی معاشرے میں، تو تم تو اچھے سے بچ سکتے ہو. لیکن بچانے کے لیے خدا پناہ گاہ خدا، مالک خدا. جب تک خدا سے لو نہیں لگاؤ گے گناہ سے نہیں بچ سکتے. اس سچویشن کو سمجھیے اور بہت ہی حساس ہے. اب جب زلیخا نے تالے لگائے ہوئے سب کچھ، پھر یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، جب زلیخا نے کہا ہے طلق میں تیار ہوں آ جاؤ، تو جناب یوسف دیکھ رہے تھے. زلیخا نے ایک رومال، روایت ایک رومال اٹھایا اور اپنے جس بت کی عبادت کرتے تھے اس کے چہرے پہ ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ میرا معبود ہے، اس کی عبادت کرتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے. تو یوسف نے کہا تمہارا معبود دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے کہ نہ، لیکن میں عبادت کرتی ہوں اس لیے حیا آتی ہے معبود کے سامنے. تو جناب یوسف نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، تیرا معبود نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پھرتا ہے، تو تب بھی حیا کر رہی ہے. میرا معبود دیکھ بھی رہا ہے، زندہ بھی ہے، سن بھی رہا ہے، کیا مجھے حیا نہیں ہونی چاہیے؟ خوبصورت ہے. جب انسان ایسی سچویشن میں، میری بات کو سنیں، جب انسان ایسی سچویشن میں اللہ کی پرواہ کرے گا، اللہ کی پرواہ یعنی اللہ کا خیال کرے گا، تو قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، جو بھی اللہ کی پرواہ کرے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے گا، اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوں گے، کھلتے چلے جائیں گے. تو جناب یوسف چکے اللہ کی پرواہ کی، اب اس نے بھاگنا. اچھا ایک بات قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، زلیخا اور یوسف دونوں دروازے کی طرف دوڑے. میری بات کو سنیے، میسج کو سنیے. صرف انسان اعتقاد میں، فکر میں یہ نہ کہے کہ میں گناہ سے اللہ سے پناہ لیتا ہوں، عمل میں بھی بھاگے گناہ سے، عمل میں بھی. تو یوسف نہ صرف کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، نہ صرف کہا ہے بلکہ عمل میں دوڑے ہیں. تو بتانا یہ چاہتا ہے خداوند متعال، اگر کبھی ایسی سچویشن میں پھنس جاؤ تو بھاگے، ایسی سچویشن میں بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ جہاں پہ گناہ ہوتا ہے، وہاں سے بھاگو. لہذا فرار کیا جناب یوسف نے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. دیکھیں کتنی خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی. دیکھیں دونوں، نہیں کہ زلیخا یوسف کی طرف دوڑی، نہیں، دونوں دروازے کی طرف دوڑے ہیں. کب وہ اس کا آگے، وہ اس کا آگے. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف دوڑ رہی ہے دروازہ بند رکھنے کے لیے، زلیخا دوڑ رہی ہے دروازہ بند رکھنے کے لیے، یوسف دوڑ رہے ہیں دروازہ کھول. دونوں دروازے کے لیے، دروازے کی طرف دوڑ رہے ہیں. بہرحال کامیاب کون ہوا؟ کامیاب یوسف ہوئے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، دروازے کی طرف دوڑے. جب دوڑے پہلا دروازہ کھل گیا، زلیخا نے دیکھا عجیب، یہ کس معبود کی عبادت کرتا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ تالا کھل گیا ہے. پھر بھی یوسف نہیں مانی، چونکہ غرور میں تھی، گناہ کا نشہ تھا، شیطان سوار تھا، نفس کھینچے ہوئے تھا. لہذا دونوں دوڑتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، دوڑتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ آخری دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا، آخری دروازہ جو صحن میں کھلتا تھا، جب اس تک پہنچے زلیخا سمجھ گئی یہ دروازہ یہ بھی کھل جائے گا، اب کیا کروں؟ کیونکہ یوسف آگے تھے، وہ پیچھے تھی، تو اس نے پیچھے سے قمیص کو پکڑ لیا. یوسف کو پکڑنے کے لیے قمیص کو پکڑا. جیسے ہی قمیص کو پکڑا تو قمیص پھٹ گئی اور دروازہ کھل گیا. جیسے ہی دروازہ کھلا تو سچویشن یہ تھی، حالت وہاں کی استھتی یہ تھی کہ سامنے زلیخا کا شوہر جو عزیز مصر تھا وہ بھی کھڑا تھا، جو غلام تھے وہ بھی کھڑے تھے، اور جو درباری تھے وہ سب کھڑے تھے، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے دروازہ کھلا اب دونوں نکلے وہاں سے. جب دونوں نکلے تو اب دونوں کے ہاتھ پیر پھول جانے چاہیے، نہ یوسف کے ہاتھ پیر پھولے، اور زلیخا اتنی ماہر تھی، اتنی ماہر خاتون تھی، اس کے بھی ہاتھ پیر نہیں پھولے. اپنے آپ کو مظلوم دکھانا شروع کر دیا. خوبصورت ہے. میری بات سنیں، معاشرے میں بہت سارے لوگ گنہگار، مجرم اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیا دکھاتے ہیں؟ اپنے آپ کو مظلوم دکھاتے ہیں. لہذا
دھوکہ مت کھائیے, حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کیجیے. کیا خوبصورت ہے, دیکھیں میں یہ واقعہ بستہ بابا دونوں دروازے کی طرف دوڑے, خوب دوڑتے رہے, آخری دروازے بقدت قمیصہ من دبر, زلیخا نے پیچھے سے اس کی قمیص کو پھاڑ دیا. قدت عربی گرامر میں کہتے ہیں قمیص کا اوپر سے نیچے پھٹنا, نہ ایسے پھٹنا بلکہ اوپر سے نیچے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دوڑتے ہوتا ہے, کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف تبھی پھٹتا ہے جب دوڑتے ہوئے ہوں, اور اگر کھڑے ہوئے ہوں تب بھی پھٹتا ہے اوپر سے نیچے. تو لہذا یوسف دوڑ رہے تھے, زلیخا بھی دوڑ رہی تھی پکڑ کے, قدت, لہذا پھاڑا زلیخا نے قمیص یوسف کی قمیص کو من دبر, پیچھے سے. جیسے ہی دروازہ کھلا وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ, دونوں نے پایا اچانک سے, اچانک, فَأَلْفَيَا یعنی اچانک, پائے فجائیہ عربی گرامر میں کہتے ہیں پائے فجائیہ, اچانک سے دونوں نے پایا زلیخا کے سید کو دروازے پر. سیدہ, ہاں عورت کی طرف ضمیر جاتی ہے, یعنی زلیخا کا سید. آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ سید یوسف کا نہیں تھا, زلیخا کا. اگرچہ یوسف غلام تھے لیکن سید یوسف کا نہیں تھا, اس لیے کہ سید اور سردار اور مالک یوسف کا خدا ہے. خدا ہے. ہمارا دنیا میں کوئی مالک نہیں ہو سکتا, ہمارا سید و سردار خدا ہوتا ہے, یا وہ ہوتا ہے جس کو خدا نے قرار دیا, کیونکہ ہمارا حقیقی مالک خدا ہے. ہمارا حقیقی مالک کیا ہے؟ خدا ہے. اب سچویشن یہ دیکھیں, دروازے پہ مالک کھڑا ہے, غلام بھی کھڑے ہیں, سبھی کھڑے ہیں, اور وہاں پر جب کھڑے ہیں, جب دروازہ کھل گیا تو ہاتھ پیر پھول جانے چاہیے. نہ یوسف کے ہاتھ پیر پھولے, اس لیے کہ حق پہ تھے. یوسف حلیم تھے, یوسف متقی تھے, اللہ کی مدد تھی, اللہ نے دل کو مضبوط کیا ہوا تھا یوسف کا, چونکہ حق پہ جانب تھے. زلیخا کے بھی ہاتھ نہیں پھولے. اتنی شاطر تھی, اتنی چالاک تھی کہ اپنے آپ کو مظلوم دکھانا شروع کیا. اور جملہ کیا کہا, جملہ کیا سنیں, بات کیجئے یہاں پانی واہ, یعنی اچانک سے پایا. وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ, دونوں نے پایا زلیخا کے سید اور سردار اور شوہر کو دروازے پر. جیسے پایا تو زلیخا نے ایک دم پیترا بدل دیا. عجیب ہوتے ہیں انسان دنیا میں پیترا بدلنے والے. بہت ہوشیار ہونی چاہیے انسان کے پاس, حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے, صحیح کو برے کو اچھائی سے سمجھ. بہت تو ایک دم پیترا بدلا اس نے. پیترا بدل کے کیا کہا, قالت, ایک دم سے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کیا جزا اور کیا سزا ہونی چاہیے اس انسان کی جس نے آپ کے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. دیکھیں زلیخا کیا تعبیر لا رہی ہے. اتنا کانفیڈنس تھا اس خاتون کے پاس, ایسے پیترا بدل کے ایسے الفاظ کو انتخاب کیا, کیونکہ عاشق تھی زلیخا یوسف کی. یہ بھی نہیں چاہتی تھی یوسف قتل کر دیے جائیں, کیونکہ عزیز مصر تھا. اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دے کہ اس نے یہ کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ کہا ارادہ بہلے کا, ارادہ نہیں ارادہ کیا ہے. 2-3 چیزیں مقصد تھا زلیخا کا. ایک مقصد تو یہ تھا کہ ارادہ کہہ کے یہ بتانا چاہتی تھی کہ ابھی یوسف نے کچھ کیا نہیں ہے, کیونکہ یوسف سے محبت کرتی تھی, نہیں چاہتے تھے یوسف قتل کر کیے جائیں. زلیخا نہیں چاہتی تھی قتل کر دیے جائیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسری کہ ارادہ پہلے کا یہ بھی سمجھانا چاہتی تھی میرے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے, میں پاک ہوں, میں ٹھیک ہوں. دیکھو کتنی تیز ہے. ایک طرف اپنے آپ کو بھی بچانا چاہتی ہے, ایک طرف یوسف کو بھی بچانا چاہتی ہے, چونکہ عاشق ہے, بچانا چاہتی ہے, نہیں قتل کرنے سے بچانا. چونکہ معلوم ہے عزیز مصر اگر یہ کہہ دیں کہ انہوں نے برا کام کیا ہے, بدفعلی کی ہے, بد کام کیا ہے, تو یہ قتل کر دیا جائے گا. تو ادھر سے تعبیر کیا لے کر آئی, کس طرح, یعنی اتنا خوبصورت طریقے سے پیترا بدلا ہے. عجیب ہے. کیا کہا زلیخا نے, کہا کہ ما جزاء من اراد باهلك سوءا, جس نے تیرے اہل کی تعبیر لے کر آئی زلیخا. یہ نہیں کہا میری ساتھ, اہل یعنی تیرے اہل و عیال کے ساتھ, یعنی اپنے شوہر کے احساسات کو اوپر لا رہی ہے, بھڑکا رہی ہے. دیکھا تیرے اہل کے ساتھ, تیرے اہل و عیال کے ساتھ, تیری ناموس کے ساتھ کیا برائی کا ارادہ کیا ہے, تاکہ وہ احساساتی ہو جائے, غصے میں آ جائے اور میری طرف آ جائے اور اس کے یوسف کو سزا دے. کتنے نکات ہیں قرآن میں عجیب طریقے سے. ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کیا جزا ہونی چاہیے اس شخص کے لیے جس نے تیری اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے. الا خود, ہاں عجیب ہے زلیخا, عجیب خاتون تھی, عجیب پیترے بدل کے خود اس سزا کی بھی معین کر رہی ہے. یا تو یہ ہو کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے,
یا یہ ہو کہ اس کو بری سزا دی جائے، یعنی کوڑے لگائے جائیں، پلا، یہ ان کا قتل کیا جائے، یہ ان کا قتل کر دیا جائے. دیکھیے عجیب ہے، خود ہی گناہ کر رہی ہے، خود ہی قاضی بن رہی ہے، خود ہی گناہ کر رہی ہے، خود ہی قاضی بن رہی ہے، خود ہی جج بن رہی ہے، خود ہی ججمنٹ کی دے رہی ہے. لیکن کیا کر رہی ہے؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہونی چاہیے اس انسان کی جو تیرے اہل و عیال کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ الا ان یسجن عذاب علیم، یا اس کو زندان میں ڈال دیا جائے یا عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب اس کو دیا جائے. غریب زلیخا اس طریقے سے آئی. اب جناب یوسف، اچھا یہ بتائیے جیسے دروازے پہ پہنچے، حق کیا ہے؟ حق ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا یوسف کو کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یوسف پہ گناہ، اپنے دفاع میں پہلے یوسف کو بولنا چاہیے تھا، جناب یوسف کو کہنا چاہیے تھا یہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ، یہ کیسے کر رہی ہے، اس نے تالوں کو بند کر دیا. لیکن عجیب عفیف تھے جناب یوسف، اپنی تعبیروں کو سنبھالیے، اپنے بولنے کے طور و طریقے کو، اپنے سے دفاع کرنے کے طریقے کو سمجھیے. لیکن عجیب مطمئن تھے یوسف. سب سے پہلے تو خاموش رہے، کچھ نہیں بولے. عفیف تھا انسان، ایک بردبار تھا، حلیم تھا. دیکھیے ایسا عفیف تھا، کیا کہا جناب یوسف نے اپنے دفاع میں؟ کہا کہ قال ہی راودتنی عن نفسی، دور سے شروع کیا. یہ نہیں کہا تالے لگا دیے تھے اس نے، یہ نہیں کہا کہ مجھے پھنسا لیا تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ حملہ کیا، کچھ نہیں کہا. اتنی خوبصورت تعبیر لے کر آئے، چونکہ عفیف تھے، عفت رکھتے تھے، زبان اور حلیم و بردبار کی تھے، بڑے بردبار تھے. کہا کہ یہ وہ ہے جس نے میرے بارے میں مراودہ کیا ہے، مجھے میری شخصیت سے کھینچنے کی کوشش کی ہے، یعنی میرے سے چالاکی کی ہے، مجھے اپنے آپ سے اغوا کرنے کی، کھینچنے کی، مراودہ کرنے کی، مجھے چوری کرنے کی، مجھ سے خود اپنی حقیقت سے ہٹانے کی. یعنی کہاں سے؟ مراودے سے شروع کیا. جبکہ مراودے کے بعد تالے لگے، تالے کے بعد حملہ ہوا، فلا، ان چیزوں کو بیان نہیں کیا ہے. اور نہ تاکید کے ساتھ. دیکھیے جب کوئی دفاع کرتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، آپ کی قسم، فلاں کی قسم. لیکن یوسف قسم بھی نہیں کھا رہے. عجیب ہے، چونکہ حق بے جانب تھے اور اتنے مطمئن تھے کہ پتا تھا میرا ولی خدا ہے، وہ مجھے بچائے گا. جب انسان اطمینان کر لے خدا پہ تو جزا فضا نہیں کرتا، پریشان حال نہیں ہوتا، سکون سے بات کرتا ہے. لہذا یوسف نے سکون سے کیا کہا؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا یہ وہ ہے جو مجھ سے، میرے نفس سے، میری حقیقت سے مجھے مراودہ کر رہی تھی، مجھے کھینچ رہی تھی، مجھے اپنی طرف جذب کرنا چاہ رہی تھی، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی. خوب، یہ تو ہو گیا یوسف نے فقط اتنا جملہ کہا. دیکھیں کتنی چیزیں سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یوسف کا عفیف ہونا، ایک باحیا ہونا. یوسف اتنے باحیا تھے، ایسی تعبیر نہیں، ان کا دروازے بند کیے، اس نے حملہ کیا، اتنے باحیا. تیسری بات، چوتھی بات، نام بھی نہیں لیا زلیخا کا. تیسری بات یہ کہ قسم بھی نہیں کھائی، اتنا خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے. اتنا عفیف اطمینان کے ساتھ کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی، یہ مراودہ کر رہی تھی میری حقیقت کے بارے میں، مجھے اپنی طرف کھینچنا چاہ رہی تھی. خوب، اب یہاں پر کیوں؟ اس لیے کہ یوسف خدا پہ ایمان رکھتا ہے اور خدا پہ مطمئن. اب خدا کی ذمہ داری ہے اپنے مخلص بندے کی حفاظت کرے. آج کیا میں نے امداد غیبی، نصرت غیبی، مدد الہی، کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے. کبھی اپنے بندے کو تو کیا کہا؟ ایک دم سے کیا کہا؟ شاہد من اہلہا. خداوند متعال نے اپنے بندے کو عزت کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے ایک دم سے اس بچے سے گواہی دی جو بولنے کے لائق نہیں تھا. گہوارے میں چھوٹا سا بچہ تھا، زلیخا کی خالہ کا بچہ تھا. دیکھیں روایات میں آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس عزیز مصر کا وزیر تھا جو کزن تھا زلیخا کا، اس نے گواہی دی. لیکن روایات میں زیادہ تر یہ ہے کہ ایسے بچے سے گواہی دی پاک دامنی کے لیے، یوسف کے لیے، جو بچہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور وہ زلیخا کی خالہ کا بچہ تھا. اور اللہ نے انتخاب بھی کیا زلیخا کے رشتہ دار کو. عجیب ہے خدا نے متعال، عجیب ہے. زلیخا تو میرے محبوب بندے کو، میرے چاہنے والے کو ستانا چاہتی ہے، ہم ایسا کر دیں گے کہ خود تیرا عزیز تیرے خلاف شہادت دے گا. یہ خداوند متعال کی عجیب قدرت ہے، عجیب حکمت ہے، عجیب حکمت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بچے سے گواہی دے کے یہ ثابت کیا خداوند متعال نے کہ جھوٹ پہ ہر چیز گواہی دیتی ہے، جھوٹ کو رسوا کرنے کے لیے اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے پوری ہستی گواہی دیتی ہے. لہذا آپ گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہر چیز گواہی دے گی. لہذا
کیا فرمایا؟ وشہد شاہد من اہلہا، اہلہا یعنی اہل و عیال میں سے زلیخا کے، اس نے گواہی دی۔ عرض کیا میں نے، پاک دامنی یوسف کے لیے گواہی خداوند متعال بچے سے دلا رہا ہے، بچے سے۔ دو بچوں نے گواہی دی پاک دامنی کے لیے، ایک جناب مریم کی پاک دامنی کے لیے عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ جب مریم کی طرف لوگوں نے نسبتیں دینا شروع کی کہ تم نے یہ کیا، یہ کہاں سے لے کر، تمہارا شوہر نہیں تھا، تو جناب مریم بولی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے کی طرف، کہ جا کے بچے سے پوچھ لو۔ تو سب نے ہنسنا شروع کر دیا، غصے میں آنا شروع کر دیا، کیسے بچے سے پوچھا، تو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن گہوارے سے آواز آئی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب نازل کی ہے میرے اوپر، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو پاک دامنی کی گواہی بچے نے وہاں بھی، اور یہاں یوسف کی بھی گواہی پاک دامنی کی بچے نے دی، جو بولنے کی صلاحیت نہیں۔ خداوند متعال ایسے نصرت کرتا ہے، ایسے مدد کرتا ہے۔ دربار کس کا ہے؟ زلیخا کا۔ محافظ کس کے ہیں؟ زلیخا کے۔ بچے کس کے ہیں؟ زلیخا کے۔ مالک کس کا ہے؟ زلیخا کا۔ سب کچھ زلیخا کا ہے، لیکن اللہ کا ایک بندہ ہے۔ اللہ نے کہا تو میرے لیے ہو جا، ہر چیز تیرے لیے کھڑا کر دوں، ہر چیز کو تیرے لیے کھڑی کر دوں۔ خدا عجیب حکمت ہے، عجیب ولایت ہے، عجیب خداوند متعال مدد کرتا ہے اپنے بندے کی۔ خوب شاہد، اور گواہی دی، ایک گواہی دینے والے نے من اہلہا، ایک ان میں سے تھا، خود زلیخا کے رشتہ دار تھا، خالہ کا بیٹا تھا، بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، جس نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ خوبصورت گواہی، سنیے گواہی کیا ہے۔ ان کان قمیص قد من قبل، اس نے گواہی یہ دی اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ اور دیکھیں غور سے سنیں، ان کا نا قمیص قد من قبل، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ کیونکہ جب انسان سامنے سے حملہ کرتا ہے، اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی تو اس کا مطلب یوسف نے حملہ کیا، زلیخا نے اپنے جان بچانا چاہیے، تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے۔ ان کا نا قمیص قد من قبل، قبول یعنی سامنا، اگر قمیض اس کی پھٹی ہوئی ہے سامنے سے فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں۔ لیکن ان کا نا قمیص قد من دبر، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فکذبت، تو زلیخا جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، تو یوسف سچوں میں سے ہیں، یوسف سچوں میں سے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، ہو اب یہ تو شہادت دے دی، اب عزیز مصر نے بررسی کرنا شروع کی، تحقیق کرنا شروع کی، جستجو کرنا شروع کیا۔ ایک تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ بعد میں بھی عرض کروں گا، جلدی میں ان آیتوں کو بیان کر دوں کہ کس طریقے سے خداوند متعال کیسے گواہی دیتا ہے، دلاتا ہے، کیسے خوبصورتی سے گواہی دیتا ہے، دلاتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے، زلیخا کی شوہر نے یوسف کی قمیص کو دیکھا، کیا دیکھا؟ قُدَّ مِن دُبُرٍ، دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے نا، دیکھا کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو عزیز مصر نے پلٹ کے ایک دم سے کہا یہ تم عورتوں کا یہ چالاکی ہے، فریبی ہے، دھوکہ ہے، مکر ہے۔ چونکہ سمجھ گیا، چونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، سامنے سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ جیسے ہی جستجو کر لی، جیسے ہی دیکھ لیا سب کچھ، تو ایک دم سے اس نے کیا کہا؟ قال انہ من کیدکن، کننا یعنی عورتوں کو بولتا ہے، یعنی تم عورتوں کی یہ قید و مکر ہے، ہیلا ہے، مکر و چالاکی ہے، یہ تمہاری چالاکی ہے۔ اور پھر کہا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالاکی اور مکر اور ہیلا اور دھوکہ عظیم ہے، عظیم ہے۔ عجیب ہے، قرآن میں شیطان کے مکر اور ہیلے پر چھوٹا کہا ہے، چھوٹا کہا ہے قرآن میں جو تعبیر لے کر آیا خداوند متعال، ابھی میں آپ کے سامنے اگر پڑھوں تو یہ ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو دھوکہ ہے، فریب ہے، وسوسہ کرنا ہے، شیطان کا جو مکر ہے، ہیلا ہے، نقشہ بننا ہے، یہ سب یہ ضعیف ہے۔ لیکن اس کے بارے میں کیا کہا؟ عورتوں کے، سب عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، عورت اگر اپنیت پہ آ جائے اور خدا سے دور ہو جائے اور معاشرے کو فساد میں لانا کی ٹھان لے تو بہت خطرناک ہو، بہت خطرناک ہو۔ البتہ ایک بات میں نقطہ کہہ دوں،
دیکھیے قرآن کی اگر تعبیروں کو آپ سنیں، قتل ہو، دوسرے گناہ ہو، چوری ہو، لٹیری ہو، لوٹنا ہو، دوسرے جتنے بھی فساد ہیں، وہاں پر مرد قوی ہوتا ہے، مرد خطرناک ہوتا ہے. لیکن اس وادی میں جو شہوتی وادی ہے، یہاں عورت خطرناک ہوتی ہے. وہ عورت نہیں جو مومنہ ہے، جو اللہ والی ہے، وہ نہیں، لیکن جو خاتون اپنی انسانیت سے گر جائے تو خداوند متعال کہتا ہے اس کا مکر جو ہے، اس کا ہیلا جو ہے، اس کا دھوکہ اور فراڈ جو ہے نا، وہ عظیم ہوتا ہے. یعنی شیطان بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کیا کہا ہے، انا، عجیب ہے، ان کیدکن عظیم. جو عورتیں معاشرے میں بدکاری پہ آ جائیں، معاشرے کو تباہ کرنے پر آ جائیں، اس کا جو ہے اس کا ہیلا، قید یعنی مکر ہو، ہیلا ہو اور نقشہ بنانا ہو، بڑا عظیم ہے. پھر کیا کہا، خب آخر میں بات عرض کر دوں، ختم ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے جو باتیں اب کر رہا ہے. اب جب میں سمجھ گیا کہ حق یوسف کے ساتھ ہے اور سمجھ گیا کہ زلیخا جھوٹ بولی، تو کیا کرنا چاہیے؟ جو سزا یوسف کے لیے زلیخا نے بولی تھی وہ سزا زلیخا کو دینی چاہیے تھی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عزیز مصر کم حیا تھا، حیا کم تھی اس کی، اتنا عزت والا نہیں تھا. تو ایک دم سے کیا کہا، جب حق کو سمجھ گیا، کہا یوسف چھوڑ دو اس مسئلے کو، کسی کو بیان نہ کرنا، اپنے دل میں ہی چھپا لو. یوسف سمجھ گئے کہ زلیخا بل پہ ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن گھر کی باتیں باہر بیان نہ کر، کسی کے سامنے بیان نہ کر، چھوڑ دو. اور پھر یہ تو یوسف سے کہا، اور ایک دم سے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اے زلیخا اپنے گناہوں کی مغفرت کر، توبہ کر لے اپنے گناہ کی. اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطا کرنے والی ہے، تو گناہ کرنے والی ہے. دیکھیے یوسف عزیز مصر نے زلیخا سے کہا اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تو خطا کرنے والی. خاطئین مردوں کے لیے بولا جاتا ہے. زلیخا کو کہا تو خطا کرنے والوں میں سے ہے، یعنی مردوں. دیکھیے میں نے یہ نقطہ اس لیے بیان کیا کہ اکثر خطا کرنے والے مرد ہوتے ہیں، لہذا مردوں میں سے شمار کہا کہ تو خطا کرنے والوں میں سے ہے. کیونکہ آپ دوسری چیزیں چلے جاؤ، قتل ہے، چوری ہے، فلاں ہے، معاشرے کے فساد ہیں، جو ستانا ہے، فلاں، سب معمولاً مرد، زیادہ تر مرد خطا کرتے ہیں. لہذا زلیخا سے کہا تو خطا کرنے والوں میں سے. عورتیں، خواتین کی اکثر خطا جو ہے اس وادی میں ہوتی ہے، بدکاری، فلاں، یہ معاشرے فلاں اس میں ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ اللہ کہنا چاہیے تھا من الخاطئات، خاطئات کہتے ہیں خطا کرنے والی عورتیں، لیکن قرآن میں کہا کہ خطا کرنے والے مرد، یعنی تم ان میں سے ہو. چونکہ وادی اصلی ہے کہ اکثر خطا مرد کرتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ ان میں سے ہو. تو بہرحال اس سے سمجھ میں آتا ہے بہت سارے میسج. ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہ سے پار کرنا چاہیے ایک طرف، دوسری بات یہ کہ ممکن ہے مجرم اپنے آپ کو مظلوم دکھائے، اور تیسری بات یہ کہ یوسف نے دفاع کر کے بتا دیا کہ ظالم کے سامنے اپنا دفاع کرنا چاہیے، لیکن دفاع کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے. کیونکہ اگر خدا پہ بھروسہ ہے، ایمان مضبوط ہے، تو انسان دفاع کرنے کا طریقہ بھی اچھے سے جانتا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاک دامن اگر انسان ہو، حق پہ اگر انسان ہو، تو گھبرائے نہیں، خدا اس کو سرفراز کرے گا. اللہ نے یوسف کو سرفراز کر کے بتا دیا کہ معاشرے میں اگر کوئی انسان حق کے ساتھ ہے، پاک دامن ہے، برائیوں سے دور ہے، صحیح انسان ہے، تو ہم اسے سرفراز کریں اور جھوٹ کو رسوا کریں گے، ظالم کو رسوا کریں گے. اللہ نے زلیخا کو رسوا کیا ہے اور یوسف کو. تو دو کردار ہمیشہ معاشرے میں آج بھی ہیں، ایک طرح کردار پاکیزہ یوسف والا، ایک کردار جو زلیخا والا ہے. انسان کے اوپر ہے کہ کس کردار سے بچے اور کس کردار کو اختیار کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاف کیجیے گا.